نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وأميرنا وسيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین سورہ یاسین کی چند آیات کریمہ اس وقت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. دعا ہے مالک الملک صحیح معنوں میں حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ کو
فرمایا ہے رب ذوالجلال ان آیات کریمہ میں پہلے مشرکین کا کفار کا ایک سوال ذکر کرتے ہیں اور پھر بعد میں اس سوال کا اللہ رب العزت جواب پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے دیتے ہیں۔ وہ سوال ایسا ہے کہ یہ سوال مشرکین بھی کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں سورہ ملک میں بھی اس سوال کا ذکر ہے اور اس کا جواب جو ہے رب الجلال نے کئی مقامات پر دیا اور یہی سوال ایک موقع پر حضرت جبرائیل امین آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مجلس میں کرتے ہیں۔ تو یہاں جو قرآن پاک نے جواب دیا، جو اللہ نے جواب دیا، اللہ کے محبوب وہاں جبرائیل امین کو بھی وہی جواب دیتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ قیامت کے بارے میں۔ چونکہ قرآن کریم کے اندر جو موضوع چلتے ہیں وہ توحید کا موضوع ہے۔ اللہ اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے، بلکہ اگر یہ بات مشکل ہے تو میں ذرا آسان کر دیتا ہوں، اللہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اللہ اپنی طاقت کو اکیلا منوانے کے لیے کہ یہ اختیارات، یہ طاقت، یہ تصرف، یہ حاجت روائی، یہ مشکل کشائی، یہ طرح طرح کرنے والا میں ہوں، اس کو منوانے کے لیے رب الجلال مختلف قسم کے دلائل دیتے ہیں۔ کبھی ایسی دلیل ہوتی ہے جو عقلی دلیل کہلاتی ہے، کبھی ایسی دلیل ہوتی ہے جو رب الجلال پہلے گزرے ہوئی قوموں کے، ان کے نبیوں کے واقعات، اولیاء کے واقعات ذکر کر کے رب الجلال یہ بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں کہ گزشتہ دنیا کے وجود میں آنے کے بعد جن لوگوں نے میری توحید کو مانا، اس کا اقرار کیا، اس کا پرچار کیا، چاہے وہ حضرت سیدنا آدم ہو، چاہے وہ حضرت سیدنا نوح ہو، چاہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم ہو، چاہے وہ حضرت اسماعیل ہو، چاہے وہ حضرت اسحاق و یعقوب و یوسف ہو، چاہے وہ حضرت داؤد و سلیمان ہو، چاہے وہ حضرت یونس و ادریس ہو، جتنے بھی انبیاء گزرے، چاہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ ہو، جتنے بھی انبیاء گزرے، رب یہ بتاتے ہیں کہ دنیا والوں، اے میرے نبی کی امتی، دیکھ دنیا بننے کے بعد، کائنات کے وجود میں آنے کے بعد جس جس نے میری توحید کا پرچار کیا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا ہے، جس نے میری توحید کی وجہ سے اپنے اوپر سختیاں سہی ہیں، مارے کھائی ہیں، اپنی قوم سے جدا ہوئے ہیں، اپنی اولاد کو چھوڑا ہے، ماں باپ نے گھر سے نکالا ہے، لیکن رب یہ بتاتے ہیں انہوں نے برادری کو نہیں دیکھا، انہوں نے اولاد کو نہیں دیکھا، والدین کو نہیں دیکھا، میری توحید کی خاطر ساری قربانیاں دی، تو دنیا والوں دیکھو کہ میں نے انہیں کامیاب کیا ہے، کامیابی ان کا مقدر بنی ہے، اور اس کے مقابلے میں جن کے نام تھا، جن کے پاس طاقت تھی دنیا کے لحاظ سے، جن کے پاس فوجیں تھی، مال دولت تھی، اولاد تھی، لیکن میری توحید کو چھوڑا، اس کے مقابلے میں آ گئے تو وہ ناکام ہوئے ہیں، وہ دنیا میں بھی عذاب ان پر آیا ہے، دنیا میں بھی ناکام ہوئے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے ناکامی ان کا مقدر بنے۔ یہ رب یہ سمجھاتے ہیں۔ تو یہاں میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ قرآن، اللہ رب العزت قرآن میں مختلف طریقوں سے پہلا موضوع کون سا سمجھاتے ہیں؟ اپنی توحید۔ پھر دوسرا موضوع جو قرآن کا چلتا ہے وہ ہے عقیدہ رسالت۔ رب الجلال
عقیدہ رسالت کو مختلف طریقوں سے کہ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا رسول ہے، میں نے اسے رسول بنایا ہے۔ اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے رب الجلال مختلف قسم کے واقعات، مختلف قسم کے دلائل وہ ذکر فرماتے ہیں۔ اور تیسرا عقیدہ ہے عقیدہ قیامت۔ اللہ رب العزت مختلف طریقوں سے عقیدہ قیامت کو ثابت کرتے ہیں اور قیامت سے لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ کر رہے ہو، غلط عقائد پر اگر تم لگے ہوئے ہو، تمہارے عقیدے غلط ہیں، قرآن کے مطابق نہیں ہے، شرکیہ عقیدے ہیں، یا تم نے صرف دنیا ہی کوئی اپنا مقصد سمجھ لیا ہے، تو سن لو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا فانی ہے، تم نے مر کر قبر کی پاتال میں اتر جانا ہے، اور پھر کل ایک دن آئے گا کہ قیامت میں اللہ کے سامنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اس دنیا میں گزرے ہوئے وقت کی جو ہے وہ حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ تین عقیدے قرآن ثابت کرتا ہے۔ اب توحید بھی، رسالت بھی اور عقیدہ قیامت بھی، یہ انتہائی ضروری عقیدہ ہے کہ بندہ ہر وقت اس خیال میں ہو کہ میرے عقائد میں توحید میں بھی گڑبڑ نہ ہو، کہیں رب کی صفات میں بھی کوئی شریک نہ آ جائے، اور میری زندگی عقیدہ رسالت بھی مضبوط ہو کہ میری زندگی بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرے، ان کے عمل سے میرا عمل ملے، ان کی سنت سے میرا طریقہ کار ملے، میں جس طریقے سے زندگی گزاروں تو میری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار ہو کہ جس طرح آمنہ کے لال نے زندگی گزاری۔ اور عقیدہ قیامت کہ میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ ایسے گزاروں کہ میں نے کل رب کے سامنے اٹھ کے جواب بھی دینا ہے، رب کے سامنے اٹھ کر میرے سامنے مجھ سے سوال و جواب بھی ہوں گے، میں نے اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ یہ تین عقیدے بندے کے مضبوط ہو جائیں، بن جائیں، تو زندگی کی تمام مسائل کا حل اللہ نے انہی عقائد میں رکھا ہے۔ بندہ برے کام کی طرف نہیں جائے گا، زیادتی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا کہ کل میں نے اٹھ کے جواب بھی دینا ہے، کل میں نے حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اب یہ قیامت کب آئے گی؟ ایک تو ہے قیامت صغریٰ، جو بندہ دنیا سے چلا گیا، روح جسم سے نکل گئی، جدا ہو گئی، اب اس کی قیامت شروع ہو گئی، حساب و کتاب، قبر کے اندر سوال و جواب اس سے ہوں گے، وہ اس نے جواب دینے، یہ قیامت صغریٰ یہ تو شروع ہو چکی۔ لیکن قیامت کبریٰ، بڑی قیامت، وہ دن کہ جس دن ساری کی ساری انسانیت رب الجلال کے سامنے جمع ہوگی، اور جس دن اللہ کی عدالت لگے گی، فیصلے ہوں گے، اور جس دن ساری کی ساری کائنات رب الجلال کے سامنے مجبور کھڑی ہوگی، صفوں میں کھڑی ہوگی، فرشتے کیا، انسان کیا، جنات کیا، اعمال پڑھے جائیں گے، اعمال کے بدلے دیے جائیں گے، عقائد کا حساب و کتاب کیا جائے گا، اعمالنامے دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ یہ قرآن سارا منظر بیان کرتا ہے۔ وہ کب آئے گا، وہ دن کون سا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا دی، لیکن دن جو ہے کب آئے گا یقینی طور پر، وہ دن صرف اور صرف رب الجلال نے اس کا علم اپنے پاس رکھا ہے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں لوگوں کو ڈراتے، لوگوں کو احوال بتاتے، تو کفار مکہ، مشرکین مکہ فوراً سوال کرتے کب آئے، کون سا سال ہوگا، کون سا سال ہوگا، کتنا وقت باقی رہتا ہے؟ تو قرآن نے اس کا جواب دیا، اور اس کا جواب کیا ہے کہ قیامت کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ یہی بات جبرائیل امین نے بھی آ کے پوچھی۔ وہ حدیث جبرائیل بڑی مشہور ہے، جہاں اللہ کے نبی سے آ کر حضرت جبرائیل امین نے چند سوال کیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے۔ وہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ قیامت کب آئے؟
آپ قیامت کے بارے میں کب جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ یہاں قرآن نے اس کا ذکر کیا، اور یہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید اور عقیدہ قیامت کو کھل کر بیان کیا ہے۔ قرآن کا دل اگر بندے کو سمجھ آ جائے، قرآن کے دل کو بندہ اپنے دل کے ساتھ لگا لے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ سورہ یاسین اس کی بڑی فضیلت آتی ہے۔ تاکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کر لے، اللہ سارے دن کے کاموں کی ذمہ داری اس کی اپنے اوپر کر دیتے۔ لیکن یہ کافر کہ جب سورہ یاسین سمجھ کر پڑھی جائے، یہ کہتی کیا ہے؟ عقیدہ بھی یاسین والا، عقیدہ بھی سورہ یاسین والا، پتہ نہیں ہو کہ میں اس میں کیا پڑھ رہا ہوں، پھر اللہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ اب یہاں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ کب آئے گی قیامت، کب اس کا وقوع ہوگا، تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ پہلے اللہ ان کا سوال ذکر کرتا ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آج لوگ قیامت کو بھول چکے ہیں، ہم نے مرنا ہے، ہم نے جواب دینا ہے، ہم نے دھوکہ نہیں کرنا، ہم نے یتیم کا مال نہیں کھانا، غیر کا حق نہیں کھانا، دھوکے بازی نہیں کرنی، بھول چکے تھا یہ حالات۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک کام کرنا ہے اور جواب دینا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، پھر بھی میں غلط کاموں میں پھنسا رہوں، پھر بھی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد ضائع کرنے میں لگا رہوں۔ یہ یقین نہ ہونا، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو غلط عقائد سے، غلط رسومات سے، غلط رواجوں سے، غلط نظریات سے، غلط اعمال سے اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ اگر بچایا ہوتا تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی کہ ہم قیامت کو مانتے ہیں۔ زبانی طور پر تو ہم دعویٰ کرتے ہیں، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قیامت کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب یہ عقیدہ پختہ ہو جائے گا تو بہت سارے غلط کاموں سے انسان کی جان چھوٹ جائے گی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے میرے پاک محمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں، یقولون متىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر آپ سچی ہیں یہ قیامت کے دعوے کے بارے میں، اگر آپ کا یہ دعویٰ قیامت کا سچا ہے تو کب آئے گا، کب یہ دن آئے گا؟ اور اللہ رب العزت نے جواب یہاں پر دیا۔ دوسرا سوال اسی طرح کا سورہ ملک کے اندر بھی رب الجلال نے ذکر کیا، وہاں بھی انہی الفاظ کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے میرے پاک پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قیامت کے ڈرانے کے بارے میں سچی ہیں، کب آئے گا وہ دن؟ اور یہی سوال وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ اور آخری پارے میں چلے جائیں، سورہ نبا، سورہ نبا بالکل 30واں سپارہ ابتدائی آیات، عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوبہ، یہ آپ سے بھی سوال کرتے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے بھی سوال کرتے ہیں، کس کے بارے میں؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، وہ بڑی خبر، وہ بڑا دن جو قیامت کا دن آنے والا ہے، الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ حالانکہ آپس میں بھی وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، آپس میں ڈر بھی لگتا ہے کہ بات سچی نہ ہو جائے، آ ہی نہ جائے۔ جہاں نبی سے سوال ہوا، سورہ یاسین میں اللہ نے جواب دیا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ۔ اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے یہ تو راہ دیکھتے ہیں، إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، انتظار کرتے ہیں، مگر ایک چیخ آئے گی، ایک آواز آئے گی، سور پھونکا جائے گا، ایک آواز ایسی آئے گی کہ ان کے دل پھٹ جائیں گے، جو بھی مخلوق زمین پر موجود ہوگی سب کے سب ختم ہو کے رہ جائیں گے، تب وہ دن آ جائے گا۔ مسلمان جو ہے وہ انسان اپنے کاموں میں مصروف ہوگا، چاند کیا ہوتا ہے، نشانیاں
کتنی پوری ہو چکی ہیں. کچھ بڑی بڑی نشانیاں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دجال کا آنا، یہ نشانیاں بہت ساری چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. دجال کے آنے کی مکمل تیاریاں جو ہے وہ یہود و نصارہ نے کر دی ہیں. صرف مسلمان غفلت میں سویا ہوا ہے. یہ اللہ نے جواب دیا، وہ آئے گی لیکن کب؟ اچانک آئے گی. ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. وہ ایسے ہی آ کر ان کو پکڑ لے گی، یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ہاں یہ پھر اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر نہیں جا سکیں گے. ہم گھر جا کے بتا کے آتے ہیں کہ اب ہم مرنے والے ہیں. نہیں، وہ آئے گی پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکے گا. پھر اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. پھر اس وقت اللہ کی طرف رجوع، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، رجوع اللہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اب فیصلے کا دن آ جائے گا. فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. اب یہاں اس طریقے پر جواب دیا. وہاں قرآن کے دوسرے انداز میں جواب کیا قرآن کہتا ہے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ. سورہ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں جیسے آج ہم لوگ نہیں کہتے تھے کہ مولویوں کی اپنی باتیں، مولوی لگے رہتے ہیں. وہ بھی کہتے تھے اگر سچ ہے تو کب آئے گی بتا دینا. حضور کو یہ کہتے، لیکن اللہ نے قیامت کا علم اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو بتایا نہیں. یہ الگ بات ہے. مولوی صاحب گزرے وہ کہتے ہیں وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ بغتہ، وہ کہتے ہیں بغتہ کا معنی اچانک آئے. وہ کہتے تھے قیامت بغتے والے سال ہے. یہ علم تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو نہیں دیا. قرآن نے دوسرے مقام پر کہا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. یہ 5 چیزوں کا علم جو اللہ نے کسی نبی، کسی ولی، کسی فرشتے، کسی جن کو نہیں دیا. وہ پہلی چیز کیا ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعة. قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اور صرف ہے تو کس کے پاس؟ اللہ. کسی کو اللہ نے نہیں بتایا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. بارشیں کب ہوں گی یہ صرف اور صرف علم ہے تو کس کے پاس؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. ماں کے پیٹوں کے اندر کیا ہے، لہموں کے اندر کیا ہے، یہ بھی صرف اور صرف علم ہے تو کس کے پاس؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. کل کوئی نفس آ کے کیا کرے گا یہ بھی علم ہے تو صرف بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کل میں نے فلاں کام کرنا ہے، کل یہ کام بھی کرنا ہے، کل کی ترتیبیں بناتا رہتا ہے. ادھر تقدیر مسکرا کے کہتی ہے کہ کل تو زمین کے اوپر نہیں زمین کے نیچے ہوگا. یہ تو علم اللہ کے پاس ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کسی نفس کو موت کس جگہ آئے گی یہ بھی علم ہے تو صرف کس کے پاس؟ اللہ. اور یہی بات آگے حضرت جبرائیل امین آگے سوال کرتے ہیں. حدیث جبرائیل بڑی مشہور ہے. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے. حضرت جبرائیل امین آگے 2 زانوؤں کے اپنے زانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا کے بیٹھ کے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. لمبی حدیث ہے، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. اللہ کے نبی قیامت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کس دن آئے گی؟ کون سا سال ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا خوبصورت جواب دیا، کیا خوبصورت جواب دیا. لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی بات نہ رہے کہ مجھے پتا ہے اور یہ بھی نہ رہے کہ جبرائیل کو پتا ہے. اللہ نے جبرائیل کو بھی نہیں بتایا. جو وہی دے کے آتا ہے، جس کے پاس وہی آتی ہے اس کو بھی نہیں پتا. جو وہی دے کے آتا ہے اس کو بھی نہیں پتا. یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے. کیا کہا حضور نے؟ حضور نے فرمایا یہ اتنا جتنا پوچھنے والے کو علم ہے اتنا ہی جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کے پاس علم ہے. جتنا تجھے پتا ہے اتنا مجھے پتا ہے کہ نشانیاں تو نے آگے مجھے بتائی ہیں، میں نے آگے بتا دی ہیں، اتنا ہی مجھے علم ہے. باقی کب آئے گی یہ صرف اور صرف کس کے
یہاں سورہ ملک میں اللہ نے کیا جواب دیا اس کے بارے میں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ان آیات کو کدھر لے جائیں؟ علم غیب کا جو عقیدہ بنا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم ہے، جو ہو چکی ہے، جو ہو کے ہر چیز کا علم ہے. قرآن کی ان آیات کو کدھر لے جائیں؟ عقیدہ قیامت کو کدھر لے جائیں؟ اللہ تو قرآن میں کچھ اور بتا رہے ہیں. قرآن آیات پڑھ رہا ہوں، میں سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، اپنی طرف سے بات ہو ہی نہیں رہی. قرآن کہتا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کو قیامت سے ڈراتے ہیں تو یہ آپ سے کہتے ہیں متى کب هذا الوعد یہ وعدہ ہوگا سچا ان کنتم صادقین اگر آپ سچے ہیں. اس کا جواب دے دیجئے قل انما العلم عند اللہ. یہ صرف اور صرف علم ہے تو کس کے پاس؟ اللہ. مجھے نہیں پتا، مجھے تو اللہ نے قیامت کے احوال بتائے، مجھے تو رب الجلال نے قیامت کی نشانیاں بتائی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس کا علم کہ کس سال آئے گی، کب آئے گی، صرف اور صرف علم. قل انما العلم عند اللہ، یہ اللہ ہی کے پاس علم ہے. میرا کام کیا ہے؟ وانما انا نذیر مبین، میں تو صرف اور صرف ڈرانے والا ہوں، میں تو صرف اور صرف اس قیامت سے تمہیں ڈرانے والا ہوں کہ اپنے عقائد کو ٹھیک کر لو، اپنے نظریات کو ٹھیک کر لو، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، رب کے احکامات کو مان لو کہ دنیا سے جاؤ گے، قبر میں اترو گے، پھر ایک دن آئے گا، اٹھ کھڑے ہوگے، پھر نفسوں کو جوڑا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. اللہ فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن آئے گا، یہ سارے کام ہونے ہیں جب نفسوں کو جوڑا جائے گا، یہ روح جسم میں واپس داخل کی جائے گی، وہاں روح جسم کا ملاپ ہوگا، انسان دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہوگا، وہاں پھر حساب و کتاب. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. یہ قرآن جان جا کس کو کہہ رہا ہے؟ او انسان کیوں قیامت کو بھول چکا ہے؟ کیوں قیامت کو تو نے اپنے دماغ سے نکال دیا ہے؟ کیوں اپنے عقائد کو خراب کر رہا ہے؟ کیوں اپنے اعمال کو خراب کر رہا ہے؟ وہ کل قیامت کا دن آئے گا، اس دن ہر چیز واضح ہو جائے گی، اعمال تو لے جائیں گے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، جان لے گا ہر نفس. یہ قرآن سورہ تکویر کے اندر یہ بیان کرتا ہے، سارے احوال بیان کرنے کے بعد جان لے گا ہر وہ شخص ما احضرت جو وہ لے کے آیا ہے. اب وہاں مال و دولت کام آئے گی، نہ وہاں پر اولاد کام آئے گی، نہ وہاں پر یہ کوٹھی اور بنگلہ یہ چیزیں کام آئیں گی. وہاں کام آئیں گی تو کون سی چیز؟ اعمال، عقائد مضبوط. اور اس سے اگلی صورت میں اللہ فرماتا ہے اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. اور جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے جھڑ پڑیں گے، بے نور ہو جائے گا سورج، اور وإذا البحار فجرت یہ سمندر ابل پڑیں گے، تباہی مچے گی. پھر اللہ کہتے ہیں وإذا القبور بعثرت جب قبریں یہ زیر و زبر کرتی جائیں گی، پھٹیں گی قبریں، انسان نکلیں گے. علمت نفس ما قدمت وأخرت. پھر پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا کہ نبی کی تعلیم کیا ہے، پھر پتہ چلے گا یہ قرآن کی تعلیم کیا ہے. علمت نفس ما قدمت وأخرت. ہر نفس پھر اس دن جان لے گا ما قدمت وأخرت، کیا اس نے آگے بھیجا ہے اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا. تو یہ عقیدہ ہے قیامت. اس سے آگے بات کرنا میرا موضوع اور تھا، بہرحال اس سے آگے یاسین میں اللہ رب العزت نے عقیدہ قیامت کو بیان کرنے کے بعد یہاں پر رب الجلال نے آگے چل کے کچھ شکوے کیے ہیں، پھر جنت جہنم والوں کے کچھ احوال ذکر کر کے پھر آگے رب الجلال نے شکوہ کیا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. وہ اللہ کے سوا غیروں کی پوجا کرتے تھے تاکہ وہ ان کی مدد کریں. آج قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون تمہاری مدد کرتا ہے، کون تمہاری پکار کو سنتا ہے، کون تمہاری باتوں کا جواب دیتا ہے. تم غیروں کے طرف جاتے رہے ہو، آج پتہ چلے گا ہوتا کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ جو میں اس میں گفتگو کروں گا.
بات سمجھ کر اس کے مطابق اپنے عقائد کا عمل بنانے میں توفیق نصیب فرمائے۔